کروڑوں لوگوں کا کسی کو سننا اور مجمع کا رونے لگنا، یہ اس اسکالر کے، اس مقرر کے، اس خطیب کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یا تو رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ انجینئر علی مرزا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ایک شہر جہلم کے رہنے والے ہیں، انجینئر ہیں وہ پیشے سے۔ اس وقت ان کے ویڈیوز ہمارے نوجوان ساتھی بہت سارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ وہ حدیثوں کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر اتنا ہے، اور نوجوان جاتا ہے مسجد کے اندر لائبریری میں، بخاری شریف کھولتا ہے اور انجینئر صاحب نے حدیث کا نمبر بتایا، حدیث دیکھتا کہ ہاں انجینئر صاحب بات تو صحیح بول رہے ہیں، حدیث تو ہے۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حدیث تو آدمی صحیح بیان کر رہا ہے لیکن حدیث کا ٹرانسلیشن کرنے میں کہیں وہ ڈنڈی مار دیتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سے نتیجہ غلط نکالتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کو سننے والے صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انجینئر علی مرزا کو پسند کرنے والے، اس کو سننے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پوری تقریر سنی، حضرت معاویہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام، اگر کسی کی تقریر سن کر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو جائے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگاتا ہے اور انہیں برا بھلا بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے منبر سے حضرت علی کو گالی دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر عبدالغفار آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے باپ کو برا بھلا کہے، آپ میری تقریر سننا تو بہت دور کی بات، آپ مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں رکھیں۔ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پر گالیاں دیتے تھے تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے اور نبی کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور حضرت معاویہ انہیں گفٹ دیتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، انہیں ہدیے دیتے تھے۔ باپ کو کوئی گالی پکے منبر پر اور بیٹا جا کے تحفہ لے، یہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی بغیرت آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، کس زبان سے تم الزام لگاتے ہو کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے؟ مگر علی مرزا کے بیانات میں یہ چیز موجود ہے۔ علی مرزا کی ایک تقریر انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء بڑی پرانی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اوپر موویز بنانی چاہیے، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت جاننی چاہیے، موویز بنانی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کے لیے آپ کتابیں پڑھیے، آپ اسٹڈی کیجئے، تھوڑا ٹائم نکالیے، تقریریں سنیے۔ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کی سیرت کو جاننے کے لیے ان کے اوپر موویز بنائی جائے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر صحابہ پر آپ مووی بنائیں گے، ایک مووی آئی تھی دا میسج، یاد ہے آپ کو؟ دا میسج کے نام سے آج سے 25-30 سال پہلے ایک مووی آئی تھی، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آج سے 4 سال پہلے جب بیجاپور میں میں رمضان میں آیا تھا، مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ لوگ رمضان میں یہ مووی موبائل پر دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مووی دیکھنا حرام ہے، یہ تو اچھی مووی ہے، یہ تو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے، یہ تو نبی کے بارے میں بتاتی ہے، اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ مووی موبائل پر اور ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ اس مووی کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، حضرت ابو بکر کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، حضرت عمر کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، حضرت عثمان کا نہیں دکھایا گیا، حضرت علی کا نہیں دکھایا گیا، لیکن باقی صحابہ کا چہرہ دکھایا گیا۔ اس میں حضرت بلال کا چہرہ دکھایا گیا، حضرت حمزہ کو اس میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، حضرت ابو سفیان کو دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں
حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ، عمر کا مقام اپنی جگہ، عثمان کا مقام اپنی جگہ، علی کا مقام اپنی جگہ. ہمارے نزدیک تمام صحابہ احترام کے لائق ہیں. اگر حضرت ابو بکر کی تصویر نہیں دکھانی چاہیے تو حضرت حمزہ کی بھی نہیں دکھانی چاہیے، حضرت بلال کی بھی نہیں دکھانی چاہیے. اور بہت بڑا نقصان جو ان فلموں کا ہے کہ اس مووی کو جس نے بھی دیکھا، اب جب حضرت بلال کا نام آتا ہے اس کے دماغ میں اسی فلم کے اندر جو بلال بنے تھے کالے رنگ کے، بلیک کلر کے، وہی بلال اس کے نظروں کے سامنے اس کے دل اور دماغ میں آ جاتا ہے. انجینئر علی مرزا سپورٹ کرتا ہے کہ صحابہ پر مووی بننی چاہیے. حضرت عمر کے اوپر کوئی مووی بنی ہے عرب کے اندر، انجینئر صاحب نے اس عربی مووی کو اردو میں ڈب کیا ہے اور بڑے فخر سے اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ آدمی کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ اپنی تقریروں میں صحابہ کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، یہ ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، صحابہ کرام کی جنگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی ہماری اور آپ کی طرح دنیا دار لوگ تھے اور ہماری اور آپ کی طرح ذرا سی باتوں پہ لڑا کرتے. اللہ کی قسم، اہل حدیث کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے سن لو. صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ انسان ہیں، ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں. مگر اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے سن لو کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کو دیا ہے، سب سے بہترین لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ. جانتے ہو ابھی بچوں کو سند دی گئی، ان بچوں نے ٹیسٹ دیا، کسی کو A+ ملا، کسی کو A گریڈ ملا، کسی کو B گریڈ ملا. بچوں کی پرفارمنس کے حساب سے انہیں گریڈ ملا. جانتے ہو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو A+ دیا ہے، A+ دیا ہے، ہائیسٹ رینکنگ دی ہے، 100 میں 100 نمبرز دیے. کہاں دیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ آیت نمبر 100. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کو آیت نمبر 100 میں 100 نمبر دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، یہ سند آج تک دنیا میں کسی کو نہیں ملی. یہ سند اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جانتے ہو یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملا صحابہ کو؟ صحابہ نے کون سا ایگزام دیا تھا، کون سا ٹیسٹ دیا تھا؟ قرآن کا 26واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، اور اللہ نے 100 میں 100 نمبر ان کو دیے. یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. 72 پیجز کا 72 صفحات کا ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے انجینئر علی مرزا نے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور انجینئر علی مرزا کے فالوورز اس کو پڑھتے ہیں. اس لٹریچر کا، اس پمفلٹ کا نام کیا ہے؟ واقعہ کربلا کی حقیقت. 72 حدیثوں کی روشنی، 72 حدیثوں کی روشنی میں واقعہ کربلا کی حقیقت. بات کربلا کی چل رہی، لیکن انجینئر علی مرزا اس میں حدیث لا رہے حضرت معاویہ کے بارے میں، حدیث لا رہے حضرت عثمان کے بارے میں، اور لان تان کر رہے ہیں صحابہ. 72 پیجز کا یہ ہے ان کا پمفلٹ. اور میرے بھائیوں پورے پمفلٹ میں حضرت معاویہ کے نام کے آگے کہیں حضرت بھی نہیں لگایا گیا، ان کے نام کے آگے کہیں رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگایا گیا. اور پورا پمفلٹ پڑھنے کے بعد ایک آدمی کی مینٹیلٹی کیا بنتی ہے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بہت برے آدمی. اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں سنیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں،
ان کی ایک پتلی سی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ. اگر آپ کو کبھی موقع ملے انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے, 25-30 پیج کی کتاب ہے, چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو, پڑھ لو. ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, امام طحاوی نے اس کو بیان کیا. امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحْدٍ مِّنْهُمْ, اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے. آج شیعہ مسلک کے لوگ, جن کو شیعہ کہا جاتا ہے, اس مسلک کے لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے, مگر اس محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ دوسرے صحابہ کو لان تان کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک کیا ہے, وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم کسی صحابی کی محبت میں حد کو کراس نہیں کرتے, لمٹ کو کراس نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, یہ سینٹنس یاد کر لیجیے. انجینئر علی مرزا کو سننے والے یہ سینٹنس یاد کر لیں, وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے بغض رکھے, جو صحابہ سے نفرت کرے, جو صحابہ کے بارے میں لان تان کرے. امام طحاوی کہتے ہمارا عقیدہ, امت کا عقیدہ, سلف صالحین کا عقیدہ, مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے بغض رکھے, ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. We hate them, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, اور صحابہ کا ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. وہ انسان تھے, ان سے غلطیاں بھی ہوئی, مگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن اٹھا کر دیکھیں, اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کئی غلطیوں کو بیان کیا ہے, مگر جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کوئی غلطی, کوئی مسٹیک, کوئی بھول بیان کی ہے, اللہ نے آگے پیچھے یہ بھی کہہ دیا ہے ہم نے انہیں معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا. جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ انجینئر علی مرزا کی گمراہی کے لیے کافی ہے. اور سن لو, امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينُ وَإِيمَانُ وَإِحْسَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرُ وَنِفَاقُ وَطُغْيَانُ, صحابہ سے محبت ایمان ہے, صحابہ سے محبت دین ہے, صحابہ سے محبت اسلام ہے, اور صحابہ سے نفرت کفر ہے. صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے, اور صحابہ سے جو بغض رکھے وہ اسلام کی حدوں سے نکل جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا 27 تاریخ کو ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک بدر الدین اجمل صاحب کے ممبر آف پارلیمنٹ, بدر الدین اجمل صاحب قاسمی, آسام کے رہنے والے ہیں, بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, عطر کی بہت بڑی کمپنی ہے, اجمل پرفیومز اس کے مالک ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ عالم ہیں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بی جے پی کی ایک نیتا 3 طلاق کے بل پر بات چل رہی ہے, بی جے پی کی ایک نیتا کے جواب میں کہتے ہیں میڈم ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں, میڈم ہندوستان کے 70% لوگ حنفی ہیں, یہ 10% جو سلفی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. ذرا بات کرنے والے کا انداز دیکھو, وہ بات اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر ان میجورٹی اینڈ دے آر ان مائنورٹی, سلفیز آر ان مائنورٹی, سلفی 10% اور ہم 70%, ہماری چلے گی کون کی چلے گی؟ اجمل صاحب, اسلام اکثریت کو حق کا معیار نہیں بتاتا ہے. اسلام میں حق کا معیار, سچائی کا معیار تعداد نہیں ہے, پرسنٹیج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں 116 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے میرے نبی, اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اگر آپ دنیا کی اکثریت کی پیروی کریں گے, اگر آپ میجورٹی کو فالو کریں گے, يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تو لوگ آپ کو سیدھے راستے بھٹکا دیں گے. اللہ کس سے کہہ رہا؟ اپنے نبی سے کہہ رہا.
اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں 249 میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ کسی جماعت کا چھوٹا ہونا اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کا بڑا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اسلام کی جو پہلی لڑائی لڑی گئی ہمارے نبی کی زندگی میں، جس کو بدر کی لڑائی کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس جنگ میں، اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بولو؟ 313، اور اپوزٹ میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ 10% یہ ہیں تو یہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں، اور آپ 70% ہیں، یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 13 میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے سے بندے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، میرے زیادہ تر بندے تو میرے ناشکرے ہیں۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو قرآن تو میجورٹی کو غلط کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نادان ہیں۔ میرے بھائیو، میجورٹی حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اجمل صاحب کہتے ہیں ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ ہیں؟ ہم آپ سے ساتھ بھی نہیں مانگتے۔ آپ کہتے ہیں ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم جواب میں آپ سے وہ کہتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر اپنے یار غار سے کہا تھا، صدیق اکبر سے کہا تھا، جب حضرت ابوبکر نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ چکا ہے، دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے، کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، انشاءاللہ سلف صالحین کا یہ منہج تا قیامت باقی رہے گا۔ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور جب تک سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ مسلک، یہ منہج اور صحابہ کرام کے مسلک پر اور کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والی یہ جماعت باقی رہے گی۔ اور اللہ کی قسم، یہ عبدالغفار اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وهم كذلك حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک طبقہ، a group among them، میری امت میں ایک جماعت، میری امت میں ایک گروہ قیامت تک رہے گا اور حق پر رہے گا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ۔